اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسکرین پہ آپ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں اس آیت کو، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے دو حصے بنا لیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا بما غفر لی ربی، اور دوسرا ہوگا وجعلنی من المکرمین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ کی بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ با حرف ہے، حرف جر ہے، اور اس کے ساتھ جو ماں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ماں کے بارے میں تین آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ماں مستریہ ہے، اس لیے میں نے اس کو ریڈ کلر میں دکھایا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ماں موصولہ ہے، اس صورت میں یہ بلو کلر میں ہوتا، اور تیسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ماں استفہامیہ ہے، اس صورت میں بھی یہ بلو کلر میں ہوتا۔ لیکن جو زیادہ رائے اس کے بارے میں ہے وہ یہ ہے، اور اسی رائے کو اختیار کرتے ہوئے میں نے اس ماں کو ریڈ کلر میں بطور مصدر کے دکھایا ہے، یعنی ماں مصدریہ کے طور پر دکھایا ہے۔ غفرہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ غین فا را حروف مادہ، باب ضرب یضرب، غفر یغفر، غفران اس کا مصدر ہوتا ہے، مغفرہ بھی اس کا مصدر ہوتا ہے، معاف کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ لی میں لام جو ہے یہ لام جارہ ہے، اور اس کے ساتھ یا جو ہے ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ ربی میں رب اسم ہے واحد مذکر، مرفوع منصوب مجرور تینوں طرح اسی طرح آئے گا، کیونکہ ساتھ یا متکلم لگی ہوئی ہے، معرفہ ہے، اور جو ساتھ یا متکلم لگی ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہوگی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ با حرف جر ہے، ماں مستریہ، اور ماں مستریہ کے بعد جو صلۃ الموصول حرفی ہے وہ ہے غفر لی ربی۔ غفرہ فعل ہے، اور چونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا ربی کو ہم مضاف مضاف الیہ مرفوع کنسیڈر کر کے غفرہ فعل کے لیے فاعل بنا لیں گے، اور لی جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا غفرہ فعل کے۔ یوں غفرہ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ماں مصدریہ کے لیے، اور ماں مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور یہ با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا پچھلی آیت میں یعلمون جو فعل تھا اس کے۔ تو بما غفر لی ربی، اس کو ہم مصدر کے ساتھ لیں تو کچھ یوں بنے گا بغفران ربی، یعنی پچھلی آیت میں جو کہا گیا تھا نا کہ کاش میری قوم جان لے، کیا جان لے؟ میرے رب کی مغفرت کو، تو اس طرح سے اس کو جوڑا جاتا ہے۔ چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، جعل فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جعل یجلو با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، نون وقایا ہے، ساتھ ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ من حرف جر ہے، اور من کے نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے زبر دی گئی ہے، اور المکرمینہ جو ہے یہ صیغہ صفت اسم المفعول ہے، میم پیش کے ساتھ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، جب بھی آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے اگر عین کلمہ زبر والا ہو تو اسم المفعول ہوگا، اور عین کلمہ زیر والا ہو تو اسم الفاعل ہوگا۔ تو مکرمینہ عین کلمہ زبر والا ہے، یعنی مکرم میں آپ چیک کریں نا تو را پہ زبر ہے تو صیغہ صفت اسم المفعول ہے۔ کاف را میم حروف مادہ، باب افعال، اکرم یکرم اکرامن، اکرام کرنا، اس سے مکرم اکرام کرنے والا، اور مکرم جس کا اکرام کیا جائے، تو مکرم کی جمع مکرمونہ اور مکرمینہ، اور یہاں پر من کی وجہ سے یہ مجرور استعمال ہوا ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہوگی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو جعل فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے جو کہ رب کی طرف لوٹے گا۔ نون وقایا ہے، یا مفعول بہ کی ضمیر ہے، اور من المکرمینہ جو ہے جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا جعل فعل کے دوسرے مفعول محذوف کے۔ یوں جعل فعل اپنے فاعل اپنے مفعول موجود اور مفعول محذوف کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا غفرہ والے جملے پر، اور جو حکم غفرہ والے جملے کا تھا وہی اس کا حکم ہوگا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں عبدالسلام صاحب نے کیا کیا ہے۔ عبدالسلام صاحب فرماتے ہیں بما غفر لی ربی، اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، یعنی اس بات کو سے کیا مراد ہے، یعنی وہ جان لیں
اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ یاسین کی آیت نمبر 27 بھی گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔